اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر اس کا گمان اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی ہوگی، اور اگر اس کا گمان برا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ایک بندے کا یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ میری سنے گا، میری دعا قبول کرے گا، تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اس کے ساتھ اچھائی ہوگی۔ لیکن اگر ایک انسان دن رات یہی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا۔ اس عمر میں اگر اولاد مل جائے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تو اپنے قریبی بندوں سے بڑے بڑے امتحان لیتا ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس موقع پہ امتحان لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو مکے کی ویران وادی میں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مکے کے آس پاس اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، نہ پانی تھا، نہ درخت تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں تھیں، بالکل ویران علاقہ تھا۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب اپنی بیوی اماں ہاجرہ اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کے جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے پوچھا، کیوں جا رہے ہیں؟ خود ہی کہنے لگیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو اشارے سے جواب دیا کہ ہاں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اشارے سے جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ کتنی صابرہ تھیں، کتنی یقین والی تھیں، کہنے لگیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی دے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم سے بچے، انہیں پیاس لگی تو ایڑیاں رگڑنے لگے، اور اماں ہاجرہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، چکر کاٹنے لگیں، کہیں سے کوئی چیز مل جائے، کھانے پینے کی، پانی مل جائے۔ لیکن آس پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، سارا ویران علاقہ تھا، کبھی ادھر بھاگتیں، کبھی ادھر بھاگتیں، لیکن دل میں یقین تھا، دل میں فریاد تھی، اے میرے مالک، تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں یہ یقین ہے، میں یقین والی بندی ہوں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، جیسے تیرے ابراہیم کو یقین ہے مجھے بھی یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یقین کی طاقت دیکھو، صبر کی طاقت دیکھو کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے، اس معصوم سے بچے نے ایڑیاں رگڑیں تو اللہ نے وہاں سے زمین کو پھاڑا اور ایک چشمہ نکل گیا۔ آج ساری دنیا آب زمزم کو شفا کے لیے پیتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔ دیکھو صبر کی طاقت، دیکھو یقین کی طاقت۔ جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پھر انہیں بڑے بڑے انعامات عطا کرتا ہے۔ انسان اتنا جلد باز ہے، جب دعا مانگتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو، فوراً میری دعا قبول ہو، اور پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا یہ یقین ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اگر تم اس پہ یقین کرو گے تو تمہارے گمان سے بڑھ کے تمہیں عطا کرے گا۔ ایک انسان دن رات یہی شکایتیں کرتا ہے کہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، پھر جب اس کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ صبر کرو یقین کے ساتھ، تمہارے دل میں اطمینان ہو کہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ایک بچے سے مانگنا سیکھو، وہ کیسے اپنی ماں سے مانگتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، اسے اپنی ماں پہ بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میری ماں میری بات پوری کرے گی، میری بات مانے گی۔ بچے سے سیکھ لو، بچہ کیسے اپنی ماں سے مانگتا ہے، ایسے ہی تم اللہ سے مانگا کرو، یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ۔ اللہ ہمیشہ دعا قبول کرتا ہے، کئی بار تمہاری مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کئی بار اللہ ایسے کرتا ہے کہ بہترین وقت پہ وہ چیز تمہیں عطا کرتا ہے، کئی بار اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کئی بار اللہ اس دعا کا بدلہ آخرت کے لیے بچا لیتا ہے کہ جب میرا بندہ آخرت میں میرے سامنے آئے گا تو میں اس دعا کا بدلہ اسے آخرت میں عطا کروں گا، اس وقت میرا بندہ خوش ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے، تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو بتا دو
کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں، میں ان کی ہر پکار سنتا ہوں، میں ان کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اے میرے مالک میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں تو میرا مالک ہے، تو مجھے بچانے والا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ تم اللہ کی ذات پہ یقین کرو، اس پہ بھروسہ رکھو، خلوص کے ساتھ پکارو، دل سے پکارو، وہ کیوں نہیں سنے گا؟ وہ بار بار کہہ رہا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، تجھ سے راضی ہوتا ہوں۔ جب تو دنیا سے مانگے گا تو دنیا ناراض ہوگی، جب اپنوں سے بھی بار بار مانگے گا وہ بھی تجھ سے دور ہو جائیں گے، تجھے برا سمجھیں گے، تجھے حقیر سمجھیں گے۔ لیکن اگر تو مجھ سے بار بار مانگے گا، جتنا زیادہ مانگے گا میں اتنا زیادہ تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ اپنی سوچ کو سیدھا رکھو، تمہاری سوچ ہی تمہارا عمل بناتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوچنے سے کیا ہوتا ہے، سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے اصل بات ہی تو سوچنے کی ہے۔ جو تم سوچو گے وہی تمہارے عمل میں ظاہر ہوگا۔ تم بار بار یہی سوچتے ہو کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہمارے ساتھ کیسے اچھا ہوگا۔ پھر جب تمہاری سوچ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو پھر تم گھبرا جاتے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اپنی سوچ کے زاویے کو سیدھا رکھو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جب سوچ سیدھی ہوتی ہے تو انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں، ہماری سوچ اور عمل میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، اسی وجہ سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری سوچ تو ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی اگر تمہیں تھکا دے، تم ہر طرف سے مصیبتوں سے جکڑے ہوئے ہو، ہر طرف سے تم تھک چکے ہو، پھر بھی تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری مشکلوں کو حل کرے گا، وہ مجھے مصیبتوں سے نکالے گا، وہ میری مدد کرے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ تمہاری سوچ تو ایسی ہونی چاہیے۔ مشکل وقت میں اللہ کے در پہ جایا کرو، ادھر ادھر مت بھٹکا کرو۔ مشکلیں تو تمہیں سکھانے کے لیے آتی ہیں، تم ان مشکلوں سے سیکھو کہ کیسے تم نے ان میں رہنا ہے، کیسے تم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جو اپنی مشکلوں سے نہیں سیکھتا وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جو انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، اے میرے مالک میں تیار ہوں، تو مجھے حوصلہ دینا، اے میرے مالک تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ پھر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا کرو۔ جب انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے مانگتا ہے کہ اے میرے مالک میں تجھ سے تنہائی میں مانگ رہا ہوں، تجھے اپنے آنسو دکھا رہا ہوں، اپنی تڑپ دکھا رہا ہوں، پھر اللہ اس کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اس کے اعمال میں چمک آتی ہے، پھر اس کے نیک اعمال بڑھتے ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ تنہائی میں یا تو انسان برے کام کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تمہاری تنہائی ایسے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اللہ کہے اے میرے بندے تو میرے در پہ آیا ہے، میں تیرے ہاتھ خالی نہیں جانے دوں گا، میں تیری جھولی بھر دوں گا۔ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟